آج جو تم چمچاگیری کر رہے ہو نا مفتی سلمان اظہری کے لیے، تو کچھ نہیں بول رہے ہو، جو تمہاری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ تمہاری بھی پکڑ کرے گا۔ ہمارے کسی محبوب لیڈر کو جب گرفتار پولیس کر لیتی ہے تو تم سارے کے سارے روڈ بھر دیتے ہو، احتجاج کر کے ماحول خراب کر دیتے ہو کہ ہمارے نیتا کو باہر نکالا جائے۔ آج جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ستائے جا رہے کہ آپ مسلمان ہو، بلکہ اس لیے ستائے جا رہے ہو کہ آپ سچے مسلمان نہیں ہو۔ آپ سچے مسلمان بنیے، بہت آرزو کریں گے کافر کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور فلموں کی دنیا کو پڑھنا چھوڑیے، اگر پڑھنا ہے تو خالد بن ولید کو پڑھیے، اگر پڑھنا ہے تو شہاب الدین غوری کو پڑھیے، اگر پڑھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو پڑھیے۔ اس وقت میں جن حالات سے ہمارا ملک دوچار ہے، وہ حالات ہیں ظلم و زیادتی کے نقصانات جو مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی کے نقصانات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کرنے کا موضوع ہے۔ تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تم کسی پر ڈنڈے برساؤ گے تو تمہارے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں گے، اگر تم کسی کو گالی دو گے تو تم پر گالی دی جائے گی۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو زنا ایک ایسا قرض ہے، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ کرو گے تو تمہاری بہن یا تمہاری ماں کے ساتھ بھی کوئی کرے گا، یہاں تک فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو نمرود کو لنگڑی مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئے تو وہ فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کے ہاتھوں میں کٹورا تھما دیتا ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ پکڑ سے ڈرو۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے تو نبیوں کی پکڑ کر لے۔ میدان محشر ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جہنم کو فرشتے جہنم کے منہ میں 70 لگام ڈال کر کے اس کو کھینچ کے لائیں گے جہنم کو، تو حضرت ابراہیم کہیں گے مولا آج تو مجھے اپنی امان دے دے۔ تیرا خلیل آج تجھ سے تیری امان مانگتا ہے۔ اس جہنم کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم اللہ سے امان مانگیں گے۔ اتنے بڑے پیغمبر جن کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، جس کو خلیل کہا، وہ میدان محشر میں جہنم کو دیکھ کر کے اللہ کی امان مانگیں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ تو نبی تھے، ہم تو ولی بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ماں ان کو دیکھ کر کے چھپ جائیں گی کہ میرا ابراہیم کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے تو صحابہ کی پکڑ کر لیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ عشرۂ مبشرہ کون ہے؟ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، یعنی کہ 10 ایسے صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا میں جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی تھی، ان کو کہتے ہیں عشرۂ مبشرہ۔ حضرت سعد اس میں شامل تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی ان کے جنازے میں خود شامل تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو ان کی قبر میں خود اتارا۔ جب ان کو خود قبر میں اتارا تو یہ تاخیر سے اللہ کے نبی قبر سے نکلے اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ صحابہ نے پوچھا، دیکھا کہ یہ صحابہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، لیکن جب قبر سے نکلے تو خوشی سے نکلے، خوشی سے چہرہ تمتمانے لگا۔ اب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم یہ وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں تھے جب آپ قبر میں تھے؟ فرمایا، اس بات کو دل کے کانوں سے سننا، آج جو تم اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کرتے ہو نا، صرف جمعے کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں تو تم گھمنڈ کرتے ہو نا، روزہ رکھنے کے بعد جو تم گھمنڈ کرتے ہو اپنی عبادتوں پر کہ ہم کو بخشوانے کے لیے ہماری 5 وقت کی نماز کافی ہے، ہم کو بخشوانے کے لیے قرآن کی تلاوت کافی ہے، تو اس حدیث کو دل کے کانوں سے سن لو۔ جب حضرت سعد کو دفنانے کے بعد اللہ کے نبی قبر سے باہر نکلے تو فرمایا کہ تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ کس پر قبر تنگ ہوئی؟ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، گویا کہ دنیا کے اندر ہی جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی تھی، وہ ان پر جو ہے قبر کو تنگ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی غمگین نہیں ہوا کہ تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی۔ اگر اللہ کے نبی کسی بد کو نیک کہہ دے تو وہ نیک ہو جائے، لیکن یہاں تو نبی نیک کو ہی نیک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی۔ اب بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے اصل وجہ یہ ہے کہ قبر تنگ کیوں ہوئی صحابی کی؟ صحابی رسول کی قبر تنگ ہوئی، یہ اتنا بڑا جملہ ہے، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ اس میں سے یہ ہے
کہ حضرت سعد یہ جو ہے بکریاں چراتے تھے. جب بکریاں چراتے تھے تو بکریاں پیشاب کرتی تھی، تو لاشعوری طور پر یہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کی قبر ان پر تنگ کر دی گئی. اور آج ہم کس سے بچ رہے ہیں؟ ہم شراب سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم حرام سے بچ رہے ہیں؟ ہمارا پیٹ جو حرام سے بھرا ہوا ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ لوگوں پر ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ پیٹ کے اندر آپ حرام لیے بیٹھے ہو. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ہے کہ حرام کمایا پھر لوگوں پر جو ہے خرچہ زیادہ کرنے لگتے ہیں. وہ غوث پاک کے نام کی دیگیں بڑھا دیتے ہیں، ہے نا، مزاروں پہ چادریں بڑھا دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بڑھا دیتے ہیں کہ کیا ہے میں حرام کما رہا ہوں تو لیکن ہو سکتا ہے کسی کی دعا کے صدقے مجھ کو جو ہے نجات مل جائے. حرام کمائی سے زکوٰۃ دینا یا کسی کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے کہ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر آپ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلو گے تو کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ویسے ہی اگر حرام کی کمائی سے آپ حج کے لیے جاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا، قدم قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا. اگر آپ حرام کی کمائی سے کسی کی مدد کرو گے تو آپ کو اس مدد کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، گناہ. آج دوستوں سے دل لگایا ہے، تم نے سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا، سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کیا تم کو نہیں معلوم جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تھا، حضرت علی قبر پہ آئے اور ندا دی، فاطمہ، اندر سے آواز نہیں آئی. دوسری صدا دی، فاطمہ، اندر سے آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ پکارا، فاطمہ، اندر سے آواز نہیں آئی. تو رونے لگے. آپ کو دیکھ کر کے صحابہ بھی رو پڑے. کہا کہ علی آپ کیوں روتے ہیں؟ تو روتے ہوئے فرمایا یہ وہی فاطمہ تھی جب یہ زمین کے اوپر حیات تھی تو میں ایک مرتبہ اس کو پکارتا تھا تو یہ 3 مرتبہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتی تھی، لیکن آج یہ قبر کے اندر کیا چلی گئی؟ میں نے اس کو 3 مرتبہ پکارا ہے، اس نے ایک بھی مرتبہ مجھے جواب نہیں دیا. مجھ کو آج معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں. اس بات کو وہ کہہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی تھی. اس دین کی قدر کرو، قدر کرو اس دین کی. ربما یود الذین کفروا ولو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے کافر کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. جب جہنم میں جا رہے ہوں گے نا اس وقت میں یہ جو ہے تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور ہم بچ جاتے. آج ہم مسلمان ہیں، ہم کو دین کی قدر ہی نہیں ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو. آج جو تم چمچا گیری کر رہے ہو نا مفتی سلمان اظہری کے لیے، تو کچھ نہیں بول رہے ہو. جو تمہاری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اللہ تمہاری بھی پکڑ کرے گا. کہ تمہارے ایک قائد کو جیل میں پولیس نے رکھا تھا کہ تمہارے منہ پہ تالے لگ رہے تھے. تم کیوں نہیں بولے حق کے لیے؟ کہ تم کو کسی کی چمچا گیری کے لیے بلوایا جا رہا تھا، تم اس وقت میں کیوں نہیں بولے تھے؟ تمہاری زبان پر کیوں تالے لگے تھے؟ تم سے پوچھا جائے گا. تمہارے کسی محبوب لیڈر کو جب گرفتار پولیس کر لیتی ہے تو تم سارے کے سارے روڈ بھر دیتے ہو، احتجاج کر کے ماحول خراب کر دیتے ہو کہ ہمارے نیتا کو باہر نکالا جائے، ہمارے اس بھیا کو باہر نکالا جائے، اس بھیا کو باہر نکالا جائے. اور آج تمہارا ایک قائد، دین کا رہنما مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، تمہارے منہ پہ تالے لگ گئے. تم دعا بھی نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی مسجدوں میں دعا ہوئی؟ سب نے کہا کہ آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے. کتنے لوگوں نے دعا کی ان کے نام سے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے صرف ایک اسٹیٹس لگا دیا وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آپ کا اسٹیٹس کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. آپ کتنے بھی اسٹیٹس لگاؤ اس سے کسی کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھنا آج جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ستائے جا رہے کہ آپ مسلمان ہو، بلکہ اس لیے ستائے جا رہے ہو کہ آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. آپ سچے مسلمان بنیے اور فلموں کی دنیا کو پڑھنا چھوڑیے. اگر پڑھنا ہے تو خالد بن ولید کو پڑھیے، اگر پڑھنا ہے تو شہاب الدین گوری کو پڑھیے، اگر پڑھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو پڑھیے. پھر دیکھیے کیا بہاریں آتی ہیں.